یہ کوئی کلمہ خیر کہنے والوں کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یا اس نیریٹو کے لیے کوئی کام کریں گے. واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، یہ قوم، یہ مائیں بہنیں، یہ نوجوان ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. اسرائیل ناجائز ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کی کسی بھی شکل کو تسلیم نہیں کرتے. فلسطینیوں کا ساتھ دو اور مسلم ممالک کو بھی اکٹھا کرو، فوجوں کو بھی اکٹھا کرو. آرمی چیف نے گزشتہ دنوں غزہ سے یکجہتی کی بات کی، اچھی بات کی کہ کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی غزہ کے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان غزہ یکجہتی مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. فلسطین میں جو ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیل کی جانب سے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور آج یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی شرکاء موجود ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم بھی اٹھا رکھے ہیں، پلے بینرز بھی اٹھا رکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ہیں ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کا قتل عام نہیں رکا، اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو پھر ہم پیش قدمی کریں گے. اپنی نیویز کو موبیلائز کیجئے، انڈونیشیا اور ترکی سے بات کیجئے، ملیشیا سے بات کیجئے اور پھر رشیا سے بھی بات کیجئے، چائنا سے بھی بات کیجئے. ہمیں وزیر اعظم صاحب بتائیں انہوں نے کیا پیش رفت کی ہے. ان سے ہم نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ ڈپلومیٹس کا ایک وفد بنائیے، پارٹیوں کا ایک وفد بنائیے، قومی کنسنسس بھی پیدا کیجئے، انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کیجئے. آپ نے اس کام کو نہیں کیا. آج اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں وفود کو بھیجیں اور فریڈم فلوٹیلا کی سطح پر ایک کانوائے چلنا شروع ہو اور حصار کو توڑنے کی بات کرے. اسرائیل ٹھہر نہیں سکے گا، ٹرمپ بھاگ کر آئے گا. ابھی وہ جو سب کو بلا رہا ہے خود آ کر بیٹھے گا اور جنگ بندی کروائے گا. لیکن آپ طاقت کا تو مظاہرہ کیجئے، آپ حمیت کا تو مظاہرہ کیجئے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو بہت دور آباد ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کا ہدف یہ نیوکلیئر طاقت پاکستان ہے. اسرائیل کا ہدف گریٹر اسرائیل بھی ہے اور وہ پاکستان کو دشمن سمجھتا ہے. کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. اس لیے یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. آج سے 78 سال پہلے لیاقت علی خان نے بتا دیا تھا، امریکیوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. نوزائیدہ مملکت تھی، سب کچھ تباہ حال تھا. آفر کی گئی کہ تمہیں آگے بڑھا دیں گے، تمہیں دولت دے دیں گے، تمہیں ٹیکنالوجی دے دیں گے، بس اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو لیاقت علی خان نے کہا تھا ہم اپنی روح کا سودا نہیں کرتے. یہ جو فلسطین ہے یہ ہمارا دل ہے، یہ ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کی باتوں سے نہیں، اقدامات سے آپ کو جانچا جائے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تیاری کرو، ابھی معاملہ ختم نہیں. آج سے معاملہ شروع ہوا ہے. بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے اور 26 اپریل کو پاکستان کی تاریخی سب سے کامیاب ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تیار ہیں آپ اس کے لیے کہ نہیں تیار ہیں؟ ہم نے پہلے 22 تاریخ کا اعلان کیا تھا، فلسطینی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن پھر تاجروں نے ہم سے رابطہ کیا. ان کی کئی تنظیمیں مختلف اوقات میں ہڑتال کر رہی تھیں اور ہم نے کہا کہ آپ 22 پہ آ جائیے. لیکن انہوں نے مشاورت کی اور آج تاجروں کے اعلیٰ سطحی وفد نے ہم سے ملاقات کی اور گزارش کی کہ ہم سب مل کر ایک دن پر اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی اس کو ریوزٹ کر لیجئے. تو یہ معاملہ چونکہ غزہ کا ہے، یہ معاملہ انسانیت کا ہے، یہ معاملہ ایمان اور عقیدے کا ہے، یہ معاملہ سیاست کرنے کا نہیں ہے کہ تیری ہڑتال کہ میری ہڑتال. پوری قوم کی ہڑتال ہوگی اور 26 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ.